اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کوثر عطا فرمائی، تو اب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانیاں دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی رہنے کی ضمانت کا اعلان ہے، اور وہ الکوثر یعنی خبر کثیر کی عنایت ہے۔ یہ خبر کثیر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی کی طرف اشارہ ہے، اور آج دین مبین اسلام کی بقا جناب سیدہ زہرا علیہ السلام کی اولاد کی قربانیوں کی وجہ سے، اور جو کچھ دامن اسلام میں موجود ہے وہ اولاد جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مرہون منت ہے۔ اس بات میں کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں کہ یہ سورہ ان لوگوں کی رد میں نازل ہوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد میں سے حضرت قاسم علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد جناب عبداللہ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس پر کفار قریش نے خوشیاں منائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو ابو لہب دوڑتا ہوا مشرکین کے پاس گیا
اور ان کو یہ خبر خوشی کے ساتھ سنائی کہ آج رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اولاد ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جناب عبداللہ علیہ السلام کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی ہی باتیں کیں، اسی طرح عقبہ نے بھی اسی طرح خوشیاں منائیں۔ عاص بن وائل نے اس موقع پر کہا کہ نعوذ باللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کی جگہ پر کر سکے، اور ان کے بعد ان کا نام بھی مٹ جائے گا اور تمہیں ان سے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ بس کوئی بھی راوی اس بات میں شک نہیں کرتا کہ یہ سورہ کوثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہنے والوں کی رد میں نازل ہوا ہے۔ سورہ کوثر میں روئے سخن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور اکثر مفسرین نے کثرت اولاد اور ذریت کی طرف اشارہ کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر جناب سیدہ زہرا علیہ السلام سے وجود میں آئی اور اس قدر بڑھ گئی کہ جس کا کوئی حساب و شمار نہیں، اور قیامت تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی تصدیق کرتی ہے۔ اس سورے کے مصداق جناب سیدہ زہرا علیہ السلام کا وجود ہے۔ ہم نے تجھ کو کوثر عطا کیا، اس تعبیر کا مطلب یہی بنتا ہے کہ یہ خبر کثیر، یہ خیر کثیر جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل اور ذریت انہی دختر نیک اختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے سارے عالم میں منتشر ہوئی۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پورے مدینے میں نور پھیل گیا۔ جب اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روشنی کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے فرماتے ہیں کہ آج میرے نواسے حسن علیہ السلام کی آمد ہے، اور یہ میرا نواسہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے۔ اللہ کی ذات برحق ہے اور اس کا کلام بھی برحق ہے۔ اسی اپنی کتاب قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ انسان کو حق کی دعوت دیتا نظر آتا ہے، وہیں باطل سے برات کی تلقین کرتا ہے، یعنی حق کا ساتھ دو اور باطل سے جنگ کرو۔ اللہ تعالیٰ جا بجا اپنی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصیدہ خوانی کر رہا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 19 سے 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یعنی رواں کیے اس نے دو دریا جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ نکلتے ہیں ان دونوں میں سے موتی اور مونگے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی ہے جس نے دو سمندروں کو جاری کیا
کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرماتا ہے کہ ان دونوں سمندروں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبتغیان سے کیا مراد ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ دو عمیق سمندر ہیں جو ایک دوسرے کے حقوق سے تجاوز نہیں کرتے، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام لولو اور مرجان ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ مرج البحرین جناب علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام ہیں، جبکہ بینہما برزخ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، اور لولو و مرجان سے مراد حسنین علیہ السلام ہیں۔ آج 15 رمضان مبارک کی شب ہے، اور آج ہی کی فجر سے قبل حضرت امام حسن علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے نور کب خلق کیا، ہم جیسے انسانوں کے لیے تعین کرنا ناممکن ہے۔ میں تمام مومنین و مومنات کو تہہ دل سے جشن ولادت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام حسن کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، مگر مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کے لیے آپ علیہ السلام کی سیرت یا فضائل بیان کرنا چھوٹا منہ اور بڑی بات کرنے کے برابر ہے۔ بہرحال ذکر اہل بیت علیہ السلام عین عبادت ہے، اور ہمیں ان ہستیوں کے فضائل بیان کرنے کا حکم بھی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ہمارے دوسرے امام اور چوتھے معصوم تھے، اور آپ علیہ السلام پنجتن پاک علیہ السلام کی چوتھی کڑی ہیں۔ جہاں تک آپ علیہ السلام کے والد اور والدہ کا تعلق ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جن کے والد جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی معصوم، اور آپ علیہ السلام کی والدہ جناب سیدہ زہرا علیہ السلام بھی معصوم ہیں، اور ایسا شرف پوری کائنات میں کسی کو حاصل نہیں۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری وہ سن تھا کہ جب امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ مجھے آج اس تاریخ کو خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک نہایت خوشگوار واقعہ رونما ہوا، ایسا واقعہ جس کے باعث اس خاندان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھی گئی، جس کا خوشی کا اظہار نظر آیا۔ وہ گھرانہ جو اعلان بعثت کے بعد سے مسلسل مصائب و آلام کا شکار رہا، اور ہجرت کی سختی بھی اٹھائی، جو خوش ہونا بھول گیا تھا، اس گھرانے کو خوش ہونے کا موقع ملا ایک پیدائش کے ذریعے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند اکبر کی پیدائش ہے، امام مبی کی پیدائش ہے۔ لہٰذا اگر اس تاریخ کو خاندان پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوم مسرت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور یہ یوم مسرت یوم حسن علیہ السلام ہے۔
حسب و شرافت کا جشن، طہارت و عبادت کا جشن، تدبر و فراست کا جشن، دانش و حکمت کا جشن، آدمی و انسانیت کا جشن، فصاحت و بلاغت کا جشن، قانون و عدالت کا جشن، دیانت و ہمت کا جشن، ولادت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جشن۔ وہ حسن مجتبیٰ جو سردار جوانان جنت ہیں، وہ حسن مجتبیٰ جنہوں نے خلافت اور ملوکیت کے درمیان حد فاصل کھینچ دی، اور جنہوں نے یہ بتایا کہ عارضی کامیابی کے لیے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا جاتا، ضمیر نہ خریدو اور امانت میں خیانت نہ کرو۔ وہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو اس گھرانے کے چراغ ہیں، اس گھرانے کے چراغ ہیں جہاں کتاب حق اتری، جو کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے، کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، آسمان سے نازل ہونے والے صحیفوں میں لازوال صحیفہ ہے، جس کی علمیت کا عالم یہ ہے کہ خشک و تر کا علم اس کتاب مبین میں موجود ہے۔ تو حسن علیہ السلام اس گھرانے میں یہ کتاب اتری، جس گھرانے میں یہ کتاب اتری ہو، اس کی توقیر کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر خشک و تر کے علم کا وارث بنایا۔ یہاں میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کوٹ کرتا چلوں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان والد کے فرزند ہیں جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آدم علیہ السلام کو علم میں، نوح علیہ السلام کو علم میں، ابراہیم علیہ السلام کو بصیرت میں، موسیٰ علیہ السلام کو ہیبت میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہے تو وہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کر لے۔ وہ علی مرتضیٰ علیہ السلام جن کی ولایت کا اعلان قرآن کریم یہ کہہ کر کرتا ہے کہ تمہارا ولی خدا ہے، تمہارا ولی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور وہ مومن ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ شب 15 رمضان اور تہجد کا وقت ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے کہ یکایک ہر طرف روشنی ہی روشنی، نور ہی نور پھیل گیا، پورا مدینہ روشن ہوا۔ ہم آج کے دور میں اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم روشنیوں میں رہتے ہیں، مگر اس دور میں لوگوں کے تعجب کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا روشن کہ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ صاف صاف دیکھ رہے ہیں۔ لوگ دوڑتے ہوئے نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسی روشنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے در کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ روشنی یہاں سے آ رہی ہے۔ لوگوں نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مگر یہ روشنی کیسی، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نواسہ عطا کیا ہے، یعنی یہ میرا نواسہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے، مجھے وارث عطا کیا ہے۔ صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر
پہنچے اور آتے ہی بی بی علیہ السلام کو سلام کیا۔ جناب زہرا علیہ السلام نے بابا کو اندر آنے کو کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی، میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ کنیز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جناب ایمن فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ ذرا سا وقت دے دیں تو ہم بچے کو غسل دے دیں۔ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اے ام ایمن، تو اس بچے کو غسل دے گی، تو پاک کرے گی، جسے خود اللہ طاہر کرے اسے کون پاک کر سکتا ہے۔ میرا بیٹا حسن تطہیر کا مالک ہے۔ مولا امام حسن علیہ السلام سینے کے حصے سے لے کر چہرے تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے مولا امام حسن علیہ السلام کو گود میں لیا، پیار کیا اور اپنی زبان امام حسن علیہ السلام کے منہ میں دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین سے پوچھا کہ بیٹا، اپنے اس بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ جناب زہرا علیہ السلام فوراً جواب دیتی ہیں کہ اے میرے بابا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہم کیسے نام رکھ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواباً عرض کرتے ہیں کہ میں کیسے اس بچے کا نام رکھ سکتا ہوں، اس بچے کا نام تو اللہ بتائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بچے کی مبارکباد پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ لوح محفوظ میں اس بچے کا نام حسن ہے۔ ویسے امام حسن علیہ السلام کا نام شبر بھی ہے، آپ علیہ السلام کو حسن بھی کہتے ہیں، سبط اکبر بھی کہتے ہیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام میں اتنی بڑی خوشی تھی کہ پورے مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، دوست دشمن سب خوشیاں منا رہے تھے۔ 3 ہجری کا سن وہ سن تھا جس سن سے مسلمانوں کی فتوحات کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی تو وہاں کبھی بدر کے چرچے ہوتے، کبھی احد کا تذکرہ ہوتا، کبھی خندق کا ذکر لوگوں کی زبان پر ہوتا، کبھی خیبر کے مارکے سنائے جاتے اور کبھی فتح مکہ یا کبھی حنین کا ذکر کیا جاتا۔ ایسے ماحول کے اندر حضرت امام حسن علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں تو جو شخص ایسے ماحول میں آنکھ کھولے کہ جہاں چاروں طرف جہاد ہی جہاد ہو اور جن کے بابا مجاہد اعظم ہوں، جو ایسے گھر میں آنکھ کھولتا ہے جس کی ماں میں بھی جہاد کا شوق اور ولولہ ہو کہ اگر جنگ احد میں خبر پائیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو گھبرا کر گھر سے نکل کر احد میں جا پہنچیں۔ ایسے ماحول میں پیدا ہونے اور پرورش پانے والا بچہ کتنا شجاع، کتنا شجاع، کتنا بہادر اور کتنا زیادہ تلوار چلانے کا شائق ہوگا۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور 28 صفر المظفر 50 ہجری میں جب آپ کی عمر مبارک 47 سال ہوئی تو آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اس دور کے اندر حضرت امام حسن علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا، پہلے 3 خلافتوں کا دور دیکھا، اپنے بابا علیہ السلام کی خلافت کو دیکھا اور امیر شام کی ظلم و تشدد سے بھری ہوئی حکومت کو دیکھا۔ 5 یا 6 حکومتیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی نظروں کے سامنے گزری۔ امام علیہ السلام کا نام حسن ہے
اور روایت کے اندر بھی یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا نام کسی نے نہیں رکھا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا نام رکھا، اس لیے کہ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو، تو ولادت امام علیہ السلام مسلمانوں میں بہت بڑی خوشی کا سبب بنا، اس لیے کہ اب تک قریش کے تانے لوگوں کے ذہن میں موجود تھے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی پیغمبری کا اعلان تو کر دیا، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا خاتمہ ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تو آپ ابتر ہو جائیں گے، آپ علیہ السلام کی نسل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے نہ بڑھ پائے گی۔ یہ طعنہ جو مسلمانوں کے ذہن میں تھا، جو مسلمانوں کی زبان پر عام تھا، حضرت امام حسن علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو اس کے بعد خدا کا وہ وعدہ پورا ہو گیا، انا شانیہ کا والابتر، تیرا دشمن ہی مقتول نسل ہوگا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی کثیر اولاد عطا کی۔ امام حسن علیہ السلام کا آنا اس بات سے بھی مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کی بات تھی کہ امام حسن علیہ السلام کی دنیا میں آمد نے بتا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم نہ ہونے والی ہے یہاں، بلکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا آغاز ہو چکا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام دریافت کیا، جس پر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بابا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کیسے نام رکھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کا کوئی نام تجویز کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے میری بیٹی، خدا سے پہلے میں اس بچے کا نام کیسے رکھ سکتا ہوں؟ جب تک پروردگار عالم سے اس کا نام نہ آئے اس وقت تک اس کا نام نہیں رکھا جائے گا۔ روایت میں ہے کہ ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ادھر جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے اور کہا کہ اے خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس بیٹے کا نام جناب ہارون علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کے نام پر رکھ دیں۔ جناب ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام شبر اور شبیر تھے۔ شبر کا عربی ترجمہ حسن ہے اور شبیر کا عربی ترجمہ حسین ہے، چنانچہ امام علیہ السلام کا نام حسن رکھا گیا۔ روایتوں میں ہے کہ پہلی مرتبہ عقیقہ باقاعدہ طور پر امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر کیا گیا تھا، جب 7 دن ہو گئے تھے ولادت امام علیہ السلام کو، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس نواسے کا عقیقہ کرایا۔ سر کے بال مونڈ کر چاندی کے برابر تول کر صدقہ دیا گیا اور عقیقے کے طور پر دمبے کو ذبح کیا گیا۔ روایت میں ہے کہ مولا امام حسن علیہ السلام اگرچہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں پیدا ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام چونکہ پیدا ہی امامت کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے ابتدائے امامت ہی سے
حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس وہ تمام خوبیاں تھیں، وہ تمام طاقتیں اور وہ تمام تر علم موجود تھا کہ جو ایک بالغ امام علیہ السلام کے پاس ہونا چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ ان کے دہن مبارک میں اپنی زبان اقدس دے دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن علیہ السلام اس سے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ مولا امام حسن علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے القابات بہت کثیر ہیں، جن میں طیب، تقی، سبت، سید زیادہ مشہور ہیں، اور سید کا لقب خود سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے القابات میں ناصر اور امین بھی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، لیکن قرآن مجید نے انہیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ دیا ہے۔ خود سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث میں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حسنین علیہ السلام کو دوست رکھتا ہوں، اور جو انہیں دوست رکھے اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ ایک کندھے پر امام حسن علیہ السلام کو اور ایک پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھائے ہوئے لیے جا رہے ہیں، اور باری باری دونوں کا منہ چومتے جاتے ہیں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حسنین علیہ السلام آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ کسی نے روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے منع فرمایا۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں اس دن سے امام حسن علیہ السلام کو بہت زیادہ دوست رکھنے لگا ہوں۔ جس دن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں بیٹھ کر انہیں ان کی داڑھی سے کھیلتا دیکھا۔ ایک دن سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو کندھے پر سوار کیے کہیں لیے جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے صاحبزادے، تمہاری سواری کس قدر اچھی ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کہو کہ کس قدر اچھا سوار ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو کندھے پر بٹھائے ہوئے فرما رہے تھے، خدایا میں اسے دوست رکھتا ہوں جو بھی اس سے محبت کرے۔ امام نسائی سے روایت ہے کہ ایک دن نماز عشاء پڑھانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں مولا امام حسن علیہ السلام تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔
جب سجدے میں گئے تو اتنا طول کر دیا کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اختتام نماز پر آپ سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا کہ میرا فرزند میری پشت پر آ گیا تھا، میں نے نہ چاہا کہ اسے اس وقت تک اپنی پشت سے اتاروں جب تک کہ وہ خود نہ اتر جائے۔ امام ترمذی، امام نسائی اور ابو داؤد نے لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن محو خطبہ تھے کہ حسنین علیہ السلام آ گئے اور مولا امام حسن علیہ السلام کے پاؤں دامن عبا میں اس طرح الجھے کہ زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ترک کر دیا اور ممبر سے اتر کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا اور ممبر پر لے جا کر خطبہ دوبارہ شروع کیا۔ آل محمد علیہ السلام کی سرداری مسلمات میں سے ہے۔ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا امام حسن علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کے والد بزرگوار یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان دونوں سے بہتر ہیں۔ جناب حذیفہ یمانی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن بہت زیادہ مسرور پا کر عرض کی کہ اے میرے مولا، آج افراط شادمانی کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے آج جبرائیل علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ میرے دونوں فرزند امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جوانان بہشت کے سردار ہیں، اور ان کے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان سے بھی بہتر ہیں۔ اس حدیث سے اس کی بھی وضاحت ہو گئی کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام صرف سید ہی نہ تھے بلکہ فرزندان سیادت کے بھی باپ تھے۔ امام حسن علیہ السلام کا یہ وتیرہ تھا کہ آپ علیہ السلام انتہائی کم سنی کے عالم میں بھی اپنے نانا پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ وحی من اپنی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کو سنا دیا کرتے۔ علامہ قاضی نور اللہ شستری تحریر فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام پر اگرچہ وحی نازل نہیں ہوتی تھی لیکن ان کو الہام ہوتا ہے اور وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ علامہ عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اور دوسرے بچے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام شیر خوارگی کے عالم میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ یہ مسلمات سے ہے کہ حضرات ائمہ طاہرین علیہ السلام کو علم لدنی ہوا کرتا ہے، وہ دنیا میں تحصیل علم کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچپن ہی سے ایسے مسائل علمیہ سے واقف ہوتے ہیں جن سے دنیا کے عام علماء اپنی زندگی کے آخری ایام تک بے بہرہ رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سائل حضرت ابو بکر کی خدمت میں آیا، اس نے سوال کیا کہ میں نے حالت احرام میں شتر مرغ کے چند انڈے بھون کر کھا لیے ہیں، بتائیے کہ مجھ پر کیا کفارہ واجب الادا ہے؟ سوال کا جواب چونکہ ان کے پاس نہ تھا، اس لیے غرق ندامت پیشانی خلافت پر آ گئی۔ ارشاد ہوا کہ اسے عبد الرحمن بن عوف کے پاس لے جاؤ۔ جب ان سے سوال دہرایا تو وہ بھی خاموش ہو گئے
اور کہا کہ اس کا حل تو صرف اور صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی کے پاس ہے۔ سائل مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے سائل سے فرمایا کہ میرے دو چھوٹے بچے جو سامنے نظر آ رہے ہیں ان سے دریافت کر لو۔ سائل مولا امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مسئلہ دہراتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ تو نے جتنے انڈے کھائے ہیں اتنی ہی عمدہ اونٹنیاں لے کر انہیں حاملہ کرا، اور ان سے جو بچے پیدا ہوں انہیں رائے خدا میں ہدیہ خانہ کعبہ کر دے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ہنس کر فرمایا کہ اے بیٹا حسن، جواب تو بالکل صحیح ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ کچھ حمل ضائع ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے مر جاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام مولا امام حسن علیہ السلام عرض کیا کرتے ہیں کہ بابا جان، آپ بالکل درست فرماتے ہیں، مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ انڈے بھی خراب اور گندے نکل جاتے ہیں۔ یہ سن کر سائل پکار اٹھا کہ ایک مرتبہ اپنے عہد میں سلیمان بن داؤد نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ ایک روز امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما تھے اور حسنین علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ میں نے اپنی رعایا اور میں آپ علیہ السلام کی رعایا اور اہل بلد کا شہری ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، نہ تو میری رعایا میں سے ہے اور نہ میرے شہر کا شہری ہے، بلکہ تو بادشاہ روم کا فرستادہ ہے۔ تجھے اس نے معاویہ کے پاس چند مسائل دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا اور اس نے میرے پاس تجھے بھیج دیا۔ اس نے کہا، یا حضرت، آپ علیہ السلام کا ارشاد بالکل بجا ہے، مجھے معاویہ نے پوشیدہ طور پر آپ کے پاس بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب ان مسائل کے جواب ان دو بچوں میں سے کسی بھی ایک بچے سے پوچھ لے۔ وہ مولا امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر چاہتا تھا کہ سوال کرے کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، تو یہ دریافت کرنے آیا ہے کہ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے، زمین و آسمان تک کتنی مسافت ہے، مشرق و مغرب میں کتنی دوری ہے، قوس قزح کیا چیز ہے، مخنث کسے کہتے ہیں، وہ 10 چیزیں کیا ہیں جن میں سے ایک کو خدا بند عالم نے دوسرے سے سخت اور فائق پیدا کیا ہے۔ یہاں آپ اس کو دیکھیں اور اس پہ غور کریں کہ ابھی سائل نے سوال نہیں کیا ہے اور مولا امام حسن علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا کہ اس کے ذہن میں سوال کیا ہیں۔ مولا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جو آنکھ سے مولا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، حق و باطل میں 4 انگشت کا فرق ہے۔ اکثر و بیشتر جو کچھ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے وہ حق ہے، اور جو کان سے سنا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ مظلوم کی آنکھ کی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ مشرق و مغرب میں اتنا فاصلہ ہے کہ سورج ایک دن میں طے کر لیتا ہے، اور قوس قزح اصل میں قوس خدا ہے۔ یہ فراوانی رزق اور اہل زمین کے لیے غرق سے امان کی علامت ہے۔ اگر یہ خشکی میں نمودار ہوتی ہے تو بارش کے علامات میں سے سمجھی جاتی ہے، اور بارش میں نکلتی ہے تو ختم باران کی علامت میں شمار کیا جاتا ہے۔
مخنث وہ ہے جس کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ وہ مرد ہے یا عورت، اور اس کے جسم میں دونوں کے اعضاء ہوں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ تا حد بلوغ انتظار کریں، اگر محتلم ہو تو مرد، اور حائض ہو اور پستان ابھر آئیں تو عورت۔ اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیشاب کی دھار سیدھی جاتی ہے یا نہیں، اگر سیدھی جاتی ہے تو مرد ورنہ عورت۔ اور وہ 10 چیزیں جن میں سے جو ایک دوسرے پر غالب و قوی ہیں، وہ یہ ہیں کہ خدا نے سب سے زائد سخت پتھر کو پیدا کیا ہے، مگر اس سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، اور اس سے زائد سخت و قوی آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے زیادہ سخت و قوی پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اس سے زائد سخت و قوی ابر ہے جو پانی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہے، اور اس سے زیادہ و قوی ہوا ہے جو ابر کو اڑائے پھرتی ہے، اور ہوا سے زائد سخت تو قوی وہ فرشتہ ہے جس کی ہوا بھی محکوم ہے، اور اس سے زائد سخت و قوی ملک الموت ہیں جو اس فرشتے کی بھی روح قبض کر لیتے ہیں، اور ملک الموت سے بھی زائد سخت و قوی موت ہے جو ملک الموت کو بھی موت دے گی، اور موت سے زائد سخت و قوی حکم خدا ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ شاہ روم نے جب حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں معاویہ کی چیرہ دستیوں سے آگاہی حاصل کی تو دونوں کو لکھا کہ میرے پاس ایک ایک نمائندہ بھیج دیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی جانب سے امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کی طرف سے یزید کی روانگی عمل میں آئی۔ یزید نے وہاں پہنچ کر بادشاہ روم کی دست بوسی کی، اور امام حسن علیہ السلام نے جاتے ہی کہا کہ خدا کا شکر ہے میں یہودی، نصرانی، مجوسی وغیرہ میں سے نہیں ہوں بلکہ خالص مسلمان ہوں۔ شاہ روم نے چند تصاویر نکالیں۔ یزید نے کہا میں ان میں سے ایک کو بھی نہیں پہچانتا اور نہ ہی بتا سکتا ہوں کہ یہ کن حضرات کی شکلیں ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور شعیب و یحییٰ علیہ السلام کی تصویریں دیکھ کر شکلیں پہچان لیں۔ ایک تصویر کو دیکھ کر آپ رونے لگے۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ یہ کس کی تصویر ہے تو فرمایا یہ میرے جد نامدار کی تصویر ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے سوال کیا کہ وہ کون سے جاندار ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بادشاہ وہ 7 جاندار ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت حوا ہیں، دنبہ ابراہیم علیہ السلام، ناقہ صالح، ابلیس، موسوی اژدہا، وہ کوا جس نے قابیل علیہ السلام کی دفن حابیل کی طرف رہبری کی۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی بڑی عزت کی اور تحائف کے ساتھ روانہ کیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ابن عباس اور ابن عمر سے ایک روایت سے متعلق شاہد و مشہود کے معنی دریافت کرے۔ ابن عباس نے شاہد سے یوم جمعہ اور مشہود سے یوم عرفہ بتایا، اور ابن عمر نے یوم جمعہ اور یوم النحر کہا۔ اس کے بعد وہ شخص امام حسن علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے شاہد سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشہود سے یوم قیامت فرمایا، اور دلیل میں آیت پڑھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو شاہد و مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔
قیامت کا وہ دن ہوگا جس میں تمام لوگ ایک مقام پر جمع کر دیے جائیں گے اور یہی یوم مشہود ہے۔ سائل نے سب کا جواب سننے کے بعد کہا، امام حسن علیہ السلام کا جواب دونوں سے بہتر ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی عمر جب 7 سال 5 ماہ اور 13 یوم کی ہوئی تو آپ علیہ السلام کے سر سے رحمت العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ 28 صفر سن 11 ہجری کو اٹھ گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام نانا کے سوگ منانے سے فراغت حاصل نہ کر سکے تھے کہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی انتقال فرمایا۔ اس غم بالائے غم نے امام حسن کو بے انتہا صدمہ پہنچایا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ذکر کیا کرتے تھے کہ حسن علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و شباہت سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسن علیہ السلام میں خدا نے ہیبت اور سرداری اور مولا امام حسن علیہ السلام میں جرت و ہمت ودیت فرمائی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا امام حسن علیہ السلام زبردست عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، کبھی کبھی پا برہنہ حج کے لیے جاتے تھے۔ آپ اکثر موت، عذاب قبر، صراط کو یاد کیا کر کے روتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، اور جب آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کانپنے لگتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب روزانہ مسجد پر پہنچتے تو خدا کو مخاطب کر کے کہتے، میرے پالنے والے، تیرا گناہ گار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، اے رحمان و رحیم، اپنے اچھائیوں کے صدقے میں مجھ جیسے برائی کرنے والے بندے کو معاف کر دے۔ آپ جب صبح نماز سے فارغ ہوتے تو اس وقت تک خاموش بیٹھے رہتے جب تک سورج طلوع نہ ہو جاتا۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اکثر اپنا سامان راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور بعض مرتبہ نصف مال تقسیم کر دیا۔ وہ عظیم پرہیزگار تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے کچھ مانگا تو آپ علیہ السلام نے 50,000 درہم اور 500 اشرفیاں دے دیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایک سائل کو خدا سے دعا کرتے ہوئے سنایا، خدا مجھے 10,000 درہم عطا فرما۔ آپ علیہ السلام نے گھر پہنچ کر مطلوبہ رقم اس سائل کو بھجوا دی۔ آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو فاقے کرتے ہیں لیکن سائل کو محروم واپس نہیں فرماتے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خدا سے مانگنے والا ہوں، اس نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے اور میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈالی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اپنی عادت بدل دوں تو کہیں خدا بھی اپنی عادت بدل دے اور مجھے بھی محروم کر دے۔ امام شافعی کا بیان ہے کہ کسی نے امام حسن علیہ السلام سے عرض کی کہ ابو ذر غفاری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تونگری سے زیادہ ناداری اور صحت سے زیادہ بیماری پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا ابو ذر پر رحم کرے، ان کا کہنا درست ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو شخص خدا کے قضاء و قدر پر توکل کرے
وہ ہمیشہ اسی چیز کو پسند کرے گا جسے خدا اس کے لیے پسند کرے۔ ایک دن حضرت امام حسن علیہ السلام گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لیے جا رہے تھے۔ راستے میں معاویہ کے طرفداروں کا ایک شامی سامنے آ گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ آپ نے اس شخص کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب اس نے خاموشی اختیار کی تو آپ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور اس کو سلام کر کے فرمایا کہ بھائی شاید تو مسافر ہے، سن، اگر تجھے سواری کی ضرورت ہے تو میں تجھے سواری دے دوں، اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلا دوں، اگر تجھے کپڑے درکار ہیں تو میں تجھے کپڑے دے دوں، اگر تجھے رہنے کی جگہ چاہیے تو مکان کا انتظام کر دوں، اگر دولت کی ضرورت ہے تو تجھے اتنا دے دوں کہ تو خوشحال ہو جائے۔ یہ سن کر شامی بے انتہا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام زمین خدا پر اس کے خلیفہ ہیں۔ مولا، میں تو آپ علیہ السلام کو، آپ علیہ السلام کے باپ دادا کو سخت نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن آج آپ علیہ السلام کے اخلاق نے مجھے آپ علیہ السلام کا گرویدہ بنا دیا۔ اب میں آپ علیہ السلام کے قدموں سے دور نہ جاؤں گا اور تا حیات آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہوں گا۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام کو حج کو جاتے ہوئے بھوک اور پیاس کی حالت میں ایک ضعیفہ کے جھونپڑے میں جا پہنچے اور اس سے کھانے پینے کی چیزیں طلب فرمائیں۔ اس نے عرض کی کہ میرے پاس ایک بکری ہے، اس کا دودھ آپ کو پلائے دیتی ہوں جس سے آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ آپ سب نے دودھ تناول فرمایا، لیکن تسلی نہ دی تو اس سے فرمایا کہ کچھ کھانے کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس تو بس یہی ایک بکری ہے، لیکن میں آپ کو قسم دیتی ہوں کہ آپ علیہ السلام اسے ذبح کر کے تناول فرما لیں۔ بکری ذبح کی گئی، گوشت بھونا گیا اور سب نے کھا لیا۔ اس کے بعد قدرے آرام کر کے وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب شام کو اس کا شوہر واپس آیا تو اس عورت نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ شوہر نے پوچھا وہ کون لوگ تھے؟ کہا مجھے معلوم نہیں، جاتے وقت صرف یہ کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ شوہر نے کہا خدا کی بندی، یہ تو بتا کہ اب ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ غرض یہ کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان لوگوں کو قحط کا سامنا کرنا پڑا اور سخت مصیبتوں میں مبتلا ہو کر بھیک مانگتے ہوئے مدینے جا پہنچے۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ناگہاں امام حسن علیہ السلام کی نگاہ اس عورت پر جا پڑی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بلوا کر بکری والا پورا واقعہ یاد دلایا اور اس میں 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں عنایت فرمائیں اور اسے مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ انہوں نے بھی اسی قدر بکریاں وغیرہ عطا فرمائیں۔ پھر عبداللہ بن جعفر کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے بھی اسی کے لگ بھگ اسے دیا اور وہ مالا مال ہو کر گھر واپس لوٹی۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو 25 برس کی خانہ نشینی کے بعد مسلمانوں نے خلیفہ ظاہری کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے بعد جنگ صفین اور نہروان کی لڑائیاں ہوئیں تو ہر ایک جہاد میں امام حسن علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ساتھ ہی نہیں رہے بلکہ موقعوں پر جنگ میں آپ نے کارہائے نمایاں بھی کیے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جنگ جمل کے بعد جب جناب عائشہ مدینے جانے پر آمادہ نہ ہوئیں تو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو بھیجا کہ انہیں سمجھا بجھا کر مدینے روانہ کر دیں۔ چنانچہ وہ اس صحیح ممدوح میں کامیاب ہو گئے۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام جمل اور صفین میں علمدار لشکر تھے۔
امام حسن علیہ السلام کے بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک پر بمقام مسجد کوفہ 18 رمضان 40 ہجری بوقت صبح امیر معاویہ کی سازش سے عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار لگائی، جس کے صدمے سے آپ علیہ السلام نے 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو بوقت صبح شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام کی عمر 37 برس تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی تکفین و تدفین کے بعد امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی گئی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد 12 اماموں کی خلافت کا ذکر فرمایا۔ اس کی وضاحت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم میں ہر ایک یا تو تلوار کے گھاٹ اترے گا یا زہر دغا سے شہید کیا جائے گا۔ حقیقت ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں میں حکومت آئی تو زمانہ بڑا پرآشوب تھا۔ حضرت علی علیہ السلام، جن کی شجاعت کی دھاک سارے عرب میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ دنیا سے کوچ کر چکے تھی۔ ان کی دفتن شہادت نے سوئے ہوئے فتنوں کو بیدار کیا۔ معاویہ نے جا بجا جاسوس مقرر کیے۔ اس نے کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں سے سازشی ملاقاتیں کیں اور بڑی بڑی رشوتیں دے کر انہیں اپنی طرف کر لیا۔ معاویہ نے ایک طرف تو خفیہ توڑ جوڑ کیے، دوسری طرف ایک بڑا لشکر عراق پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب حملہ آور لشکر حدود عراق میں دور تک آگے بڑھے تو حضرت علیہ السلام نے اپنے لشکر کو حرکت کرنے کا حکم دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ معاویہ 60,000 کی فوج لے کر مقام مسکن میں جا اترا، جو بغداد سے 10 فرسخ دور ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو جب معاویہ کی پیش قدمی کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے بھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور کوفے سے سبات میں جا پہنچے اور 12,000 کی فوج قیس بن سعد کی ماتحتی میں معاویہ کی پیش قدمی روکنے کے لیے روانہ کر دی۔ پھر سبات سے روانہ ہوتے وقت آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ پڑھا، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، تم نے اس شرط پر مجھ سے بیعت کی ہے کہ صلح اور جنگ دونوں حالتوں میں میرا ساتھ دو گے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کسی شخص سے بغض و عداوت نہیں ہے۔ میرے دل میں کسی کو ستانے کا خیال نہیں۔ میں صلح کو جنگ سے اور محبت کو عداوت سے کہیں بہتر سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے حضرت علیہ السلام کے اس خطاب کا مطلب یہ سمجھا کہ امام حسن علیہ السلام معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کی طرف مائل ہیں اور خلافت سے دستبرداری کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کو اپنے ہی ساتھیوں نے آپ علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور امام حسن علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کہ لشکر کا وہ عنصر جسے پہلے ہی سے شبہ تھا کہ یہ مائل صلح ہیں، یہ کہنے لگا کہ امام حسن علیہ السلام بھی اپنے والد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح کافر ہو گئے ہیں۔ بالآخر آپ کے خیمے پر ٹوٹ پڑے، آپ علیہ السلام کا کل اسباب لوٹ لیا، آپ کے نیچے سے مسلح تک گھسیٹ لیا۔ امیر شام کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی فوج کی حالت اور لوگوں کی بے وفائی کا علم ہو چکا تھا، اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے لیے جنگ کرنا ممکن نہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی یقین رکھتا تھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کتنے ہی بے بس
اور بے کس کیوں نہ ہوں مگر وہ جناب علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ علیہ السلام کے بیٹے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس پیغام پہنچا کہ آپ جن شرائط پر کہیں انہی شرائط پر میں یعنی معاویہ صلح کے لیے تیار ہوں۔ امام حسن علیہ السلام یقیناً اپنے ساتھیوں کی غداری کو سمجھتے ہوئے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ضرور پیش نظر تھا کہ ایسی صورت پیدا ہو کہ باطل کی تقویت کا دھبہ میرے دامن پر نہ آ پڑے۔ اس گھرانے کو حکومت و اقتدار کی ہوس تو کبھی بھی نہ تھی، اور انہیں تو مطلب اس سے تھا کہ مخلوق خدا کی بہتری ہو۔ اب معاویہ نے جو آپ علیہ السلام سے منہ مانگی شرائط پر صلح کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی، تو آپ علیہ السلام نے بھی صلح کے لیے اقرار کیا۔ اس صلح نامے کی کچھ شرائط اس طرح سے ہیں کہ معاویہ حکومت اسلام میں کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے گا، کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا، کہ شام اور عراق اور حجاز و یمن سب جگہ کے لوگوں کے لیے امن ہوگی، یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب اور شیعہ جہاں بھی ہیں ان کے جان و مال اور ناموس اور اولاد محفوظ رہیں گے، یہ کہ معاویہ حسن ابن علی علیہ السلام اور ان کے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام اور خاندان رسول میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا، یہ کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں کلمات نازیبہ جو اب تک مسجد جامع اور قنوت نماز میں استعمال ہوتے رہتے تھے ترک کر دیے جائیں گے۔ آخری شرط کی منظوری میں معاویہ کو حضور ہوا تو یہ طے پایا کہ کم از کم جس موقع پر امام حسن علیہ السلام موجود ہوں اس جگہ ایسا نہ کیا جائے گا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ معاویہ جو میدان سیاست کا کھلاڑی اور مکر کی سلطنت کا تاجدار تھا، امام حسن علیہ السلام سے وعدہ اور معاہدے کے بعد سب سے مکر گیا۔ معاویہ نے کسی ایک بھی چیز کی پرواہ نہ کی اور کسی پر عمل نہ کیا۔ صلح کے مراحل طے ہونے کے بعد امام حسن علیہ السلام اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن جعفر اور اپنے اطفال و عیال کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو کوفے سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو معاویہ نے راستے میں ایک پیغام بھیجا، اور وہ یہ تھا کہ آپ خوارج سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے میری بیعت ہوتے ہی پھر سر نکالا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر خوریزی مقصود ہوتی تو میں تجھ سے کیوں صلح کرتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ماننے والے اور حضرت علی علیہ السلام اور عثمان غنی کو نہیں تسلیم کرتے اور بنو امیہ کو مرتد کہتے تھے۔ یہاں میں خوارج کی بات کر رہا ہوں کہ یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو تو مانتے تھے، لیکن مولا امیر المومنین علیہ السلام اور عثمان غنی کو نہیں مانتے تھے، اور یہ بنو امیہ کے بھی مرتد تھے۔ اہل بیت کی پالیسی ایک اور صرف ایک تھی، وہ یہ کہ حکم خدا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کی جائے۔ مذکورہ بالا حالات میں امام حسن علیہ السلام کے لیے صلح کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ مولا امام حسن علیہ السلام خاموشی سے زندگی بسر کرتے رہے، اور مولا امام حسن علیہ السلام نے انتہائی دشوار گزار زندگی گزاری، بڑی اذیتیں پریشانیاں اٹھائیں۔ آخر مولا امام حسن علیہ السلام کو
کم از کم 5 دفعہ زہر دیا گیا، اور یہ زہر جو تھا انہی کی ایک بیوی نے انہیں دیا، اور مولا امام حسن علیہ السلام صرف 47 برس کی عمر سے اس دنیا سے گزر گئے۔ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر لی تھی تو ہم کون اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بنو امیہ اور بنی ہاشم میں کوئی اختلافات نہ تھے، وہ سب ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے باوجود بھی تمام اختلافات ختم کر بیٹھے تھے۔ تو میں تمام مسلمانوں سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح سے آپ مطلب یہ دیتے ہیں کہ معاویہ یا بنو امیہ سے تمام اختلافات ختم ہو گئے تھے؟ تو جو صلح خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے کی، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے راضی تھے یا تمام معاملات طے ہو گئے تھے؟ صلح کا مطلب جنگ بندی تو ہو سکتا ہے مگر دوستی نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم ہمیں سیرت اہل بیت علیہ السلام پر چلا، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا۔ پروردگار عالم رحمت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل علیہ السلام پر۔ پروردگار عالم دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو نیست و نابود کر دے، ان پر ناختم ہونے والی تیری لعنت ہو۔ میرے مولا، میرے آقا صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں، ان کے محبین میں شامل کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔